الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب لوگ بہت ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ ہم یہاں پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم پاکیزہ فرشتے سن کر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر ہمارا اور ہمارے والد گرامی کا نام لے کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں گے، اس لیے بہت ادب محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 74 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا، 74 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگمگایا تھا۔ اگرچہ میں نے وہ منظر بچشم خود نہیں دیکھا، اگرچہ میں نے وہ منظر بچشم خود نہیں دیکھا، مگر جب یاد کرتا ہوں تو سانسیں گنگناتی ہیں۔ کئی صدیوں سے صحرا میں بکھرتی ریت کی صورت، کروڑوں لوگ تھے جن کا نہ کوئی نام لیتا تھا نہ کچھ پہچان باقی تھی۔ ہر ایک رستے میں وحشت تھی، سبھی آنکھوں میں حسرت تھی، نہ آواز تھی ہنر مندی نہ اگلی شان باقی تھی۔ کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، ہلالی سبز پر چمکا وہ ٹھنڈا دل ربا سایہ، کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، ہلالی سبز پر چمکا وہ ٹھنڈا دل ربا سایہ۔ تو ان کی جان میں جان آئی، روشنی دوڑی دہن میں پھر زباں آئی۔ 74 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خدمت ہے یہ پاکستان مت بھولو۔ 74 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو۔ آج یہ عظیم الشان 14 اگست 2021 کے حوالے سے الطور ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اسلامک تزکیہ انسٹیٹیوٹ میں یہ عظیم الشان مجلس منعقد ہوئی۔ ہر سال 14 اگست کو ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہوتا ہے اور ہم خوشی مناتے ہیں۔ اس کے لیے پورے ملک پاکستان میں یا پوری دنیا میں بسنے والے انداز میں کسی نہ کسی انداز میں کرتے ہیں محبت کا اظہار۔ جی تو ہم بھی آج اپنے پیارے ملک پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے ایک مجلس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر
چند باتیں ضروری باتیں سمجھا کے اس مجلس کو ہم دعا کے اختتام پہ ختم کریں گے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سب خواتین جو یہاں پہ آن سائٹ تشریف لائیں اسلامک تزکیہ انسٹیٹیوٹ میں یا زوم آئی ڈی کے ذریعے آن لائن جو خواتین گھروں سے شریک بھی سن رہی ہیں، چند باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا سوال، ہم مسلمان تو مسلمان ہر بات پہ دین اسلام قرآن عظیم الشان اپنے مذہب اپنے دین کی طرف دیکھتا ہے۔ کس خوشی کے موقع پر میرا دین میرے لیے کیا حکم تجویز کرتا ہے؟ تو اس ضمن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وطن کی محبت شرعی طور پر جائز ہے؟ یہ سوال کیونکہ ایک حدیث بھی بڑی مشہور چلتی ہے، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا جز حصہ ہے۔ تو جواب کے طور پر پہلی بات یہ سنیں کہ یہ حدیث مبارکہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ان کے مبارک اقوالات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال اور ان کے افعال سے یہ بات ہمیں کثرت کے ساتھ ملتی ہے کہ وطن کی محبت جائز ہے اور ایک مسلمان کے دل میں اپنے وطن کی محبت ہونی چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں آج خود بہت سارا مطالعہ کر کے آیا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں بالکل بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ خلاصہ مفہوم کے انداز میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنے لگے تو اس موقع پر جو آپ علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور مکہ کے رہنے والے رہنے نہیں دیتے، ورنہ مکہ میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی محبت، بیت اللہ کی شان اپنی جگہ، لیکن مکہ کے ساتھ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ اور پھر جب مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ واپسی ہوئی اس موقع پر بھی اسی طرح اور بہت ساری آج اس نے بخاری شریف کی دوسری احادیث کی کتابوں کی احادیث مبارکہ پڑھی، ائمہ کرام کے اقوالات اور ان کی تشریحات پڑھی، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وطن کی محبت جائز ہے، بلکہ ہونی چاہیے، اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے، اپنے بچوں کے اندر وطن کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ خلاف اسلام نہیں ہے، لیکن اس ضمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، وہ غلط ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ ایک دینی ادارے میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ یا ایک ایسے انسٹیٹیوٹ سے آپ لوگ سب سن رہے ہیں جس کا دین کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، جہاں پر علوم نبوت، نور نبوت کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور ضروری چیز بتانی بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بہت سارے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے بات کرتے ہوئے سنیں گے، آپ لوگ کے علماء کرام پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ اس بات کو آج مجلس میں سمجھنا ضروری ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی مولوی لوگ علماء کرام یہ پاکستان بننے کے مخالف تھے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں یہ بات مشہور ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان بننے کے حوالے سے بات ہوئی، ہندوستان جب تھا، ہندوستان کے اندر جب بات چلی کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے پیارے دین اسلام پر عمل کر سکیں، جب اس کی بات ہوئی تو وہاں پر اس موقع پر دین والے جو اس وقت کے علماء صالحہ لوگ تھے، ان کے دو طبقے تھے، ایک پاکستان کی اس ترتیب کے بننے کے حامی تھے اور ایک مخالف تھے۔ اچھا، کیسے مخالف تھے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے،
کیونکہ میں اور آپ ہم سب ایک وقت آئے گا جو کچھ لوگ تو ماں باپ ہیں اور کچھ لوگوں نے ماں باپ بننا ہے. آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر رہنے والے بہت سارے نوجوان علماء کرام کو گالی دیتے ہیں, علماء کرام کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں, بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تو پاکستان بننے کے مخالف تھے. تو اس بنیاد پر پھر علماء کرام کو لعن و طعن کا اور ایسی باتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ملک پاکستان کے نوجوان. تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم خود ان حقیقت سے ہم آشنا ہوں اور آگے بھی سکھائیں. اچھا علماء کرام کے دو طبقے تھے, بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے لیکن میں مختصر کر کے صرف بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک گروہ کے امیر اس وقت کا نام تھا حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ لوگ ملک پاکستان کی جو ترتیب تھی اس کے بننے کے حامی تھے. یہ کہتے تھے کہ بالکل ہندو الگ ہیں, ایک الگ مذہب ہے, مسلمان ایک الگ جو ان کا مذہب ہے دین اسلام ایک الگ مذہب ہے. تو مسلمانوں کے لیے واقعی ایک خطہ, ایک ملک, ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو جہاں مسلمان اپنی پوری مذہبی آزادی کے ساتھ دین اسلام کو زندہ کر سکیں اور مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے اعمال, اپنے افعال, اپنے اقوال کو بچا لا سکیں. ٹھیک ہے, انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہو. اس گروہ کے امیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی جو مشہور تھے, لوگوں نے جھنڈے لہرائے تھے, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور پوری جماعت, ان کی پوری جماعت اس بات کی حامی تھی اور انہوں نے بھرپور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور بھرپور کوشش کی اور ہر حوالے سے اپنا بہترین کردار ادا کیا کہ ملک پاکستان ایک خاص مقصد اور اس کا مطلب جیسے آپ لوگوں نے بار بار سنا جو ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے, ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ملک پاکستان کا مطلب کیا. سب لوگ بولیں کیا مطلب ہے, سارے بولیں لا الہ الا اللہ. یہ نظریہ, یہ ایک سوچ تھی, ایک مقصد تھا, ایک نظریہ تھا کہ اس نظریے کی بنیاد پر ملک پاکستان بنے گا کہ جس ملک پاکستان میں کلمہ طیبہ 100% نافذ ہوگا وہاں پر کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی رکاوٹ, کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. وہ اپنی پوری مذہبی آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا گروہ تھا جس کو مخالف گروہ کہا جاتا ہے اور آج اس کی وجہ سے گالیاں دی جاتی ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے اس کے امیر حضرت مولانا شیخ الحدیث حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے روزہ پاک کے سامنے 20 سال بیٹھ بخاری شریف پڑھائی, احادیث بارکہ پڑھائی, وہ اس کے امیر تھے. حضرت کا فرمانا کیا تھا, حضرت کیوں مخالفت کرتے تھے, یہ بڑی سمجھنے والی ضروری بات ہے. آپ اس کو ذہن میں اچھے سے بتائیے گا, وسوسوں سے خیالات کو آگے پیچھے کر کے توجہ سے بات سنیں اور اس بات کو سمجھیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ جیسے مولانا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ ہیں اور انگریز سے جو ہم آزادی حاصل کر کے, ہندو سے آزادی حاصل کر کے جو الگ ملک پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں 100% مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی, یہ نہیں ہوگا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. حالات یہ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ انگریز سازش کرے گا اور سازش کے نتیجے میں ملک پاکستان کی جو باغ ڈور ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گی جو کہ خود صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوں گے, جنہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اور ملک پاکستان بننے کے بعد آدھے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے, آدھے ہندوستان کو انڈیا کہتے ہیں ادھر رہ جائیں گے, تو مسلمانوں کی وہ تقسیم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، پہلی بات کیا تھی؟ ان کا اختلاف یہ تھا کہ جو حالات چل رہے ہیں موجودہ اس صورتحال میں حکومت مسلمانوں کے مذہبی جو لوگ ہیں علماء کرام ان کے ہاتھوں میں نہیں رہی، بلکہ بے دین لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں یہ حکومت چلی جائے گی۔ تو اس طرح ملک پاکستان میں صحیح معنوں میں دین اسلام نافذ ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ جی پہلی بات۔ دوسری بات ان کا یہ تھا کہ پھر سارے مسلمان پاکستان جا نہیں سکتے، تو آدھے مسلمان ہندوستان انڈیا میں رہ جائیں گے، آدھے پاکستان چلے جائیں گے، تو مسلمانوں کی جو ایک قوت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، اور پھر پیچھے ہندو لوگ سکھ لوگ مسلمانوں پر بہت ظلم کریں گے، اور نہ وہاں پر ہمیں پورا مقصد حاصل ہوگا، اور نہ یہاں پر جو پیچھے مسلمان رہ جائیں گے انہیں کچھ فائدہ ہوگا، بلکہ وہ ساری زندگی ان بدبختوں کی، ان ظالموں کے ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ یہ حضرت کا نظریہ، یہ حضرت کی سوچ تھی، یہ اختلاف رائے تھا۔ وہ پاکستان بننے کے جو مخالف تھے وہ اس بنیاد۔ اچھا جب پاکستان بننے کی بات ہو رہی تھی اس وقت یہ اختلافات باتیں چل رہی تھی، تو دوسرے گروہ نے کہا نہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے، ہم قائد اعظم ساتھ دیں گے، اور ہم مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بلا اکثریت مسلمانوں کی اس بات کی طرف آگے کہ نہیں، ملک پاکستان کو بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جب ملک پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا تو بڑی خاص ضروری سمجھنے والی جو بات ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پوری جماعت اور ان کے تمام وفقا، ان کے تمام شاگرد لوگوں نے سب نے پاکستان بننے کو نہ صرف قبول کیا، بلکہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بات فرمائی کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ ملک پاکستان کو مسجد کے درجے کے ساتھ انہوں نے تعبیر دی کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ہم اس کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، اگرچہ وہ 100% مسجد تو نہیں، لیکن کیونکہ نظریے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر بنا، تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان کی مثال ایسے ہے کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ مسجد 2 کنال کی نہیں 4 کنال کی ہونی چاہیے، مسجد اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہونی چاہیے، مسجد اس سڑک پر مین چوک کے قریب ہونی چاہیے، مسجد اس جگہ نہیں محلے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ اختلاف رائے کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن جب مسجد تعمیر ہو جائے تو تب کسی بھی مسلمان کو اس مسجد کی بے ادبی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس مسجد کے ساتھ محبت کرنا، اس کا خیال کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو تب حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ملک پاکستان جب بن چکا تو اب اس کا ادب و احترام، اس کے ساتھ محبت، اس کو صحیح معنوں میں ترقی دینا، اس کی نظریاتی چیزوں کا ظاہری جتنے معاملات ہیں ان سب پر پہرا دینا، اس کی معاونت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، علماء کرام گواہ ہیں، ہمارے بڑے سارے ساتھ گواہ تھے کہ اس وقت کے علماء نے انگریز سے جنگ، جو 1857 کی جنگ آزادی کا معاملہ تھا، سب سے زیادہ قربانیاں علماء کرام نے دی، انہوں نے جنگ لڑی، انگریز سے نجات حاصل کی، پھر جب پاکستان بنا اختلاف رائے ضرور کیا۔ اور عجیب میں بات بتاؤں اس جگہ پر کہ اختلاف رائے جو انہوں نے کیا تھا، آج ان کی سوچ 100% ثابت نظر آ رہی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال ان کی پوری جماعت نے پورا ملک پاکستان کے ساتھ دیا، آج وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم سب دین والے لوگ ملک پاکستان سے مخالف کبھی نہیں تھے، ہاں ایک ترتیب کا کار کا مخالف ضرور تھے۔ اور اب رہی اگلی بات، ان کی بات کیسے ثابت ہوئی؟ آج 74 سال ملک پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، آج تک ایک بھی اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم صدر ایک عالم کبھی نہیں بنا، کبھی بھی کوئی عالم، کوئی قادیانی وزیر خارجہ تک تو بنا ہے، لیکن کوئی عالم ملک پاکستان کا وزیر اعظم صدر یا اس بڑی حیثیت کا عہدہ اس کے پاس نہیں رہا۔ اور
پھر علماء کرام نے جو لوگ اختلاف رائے رکھتے تھے ان کی جماعت میں لوگ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، انہوں نے 1973 کا جو آئین بنا جس کے اندر اسلامی شکیں ڈلوائیں، یہ سب علماء کرام نے ڈلوائیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانی کو کافر قرار دیا قومی اسمبلی سے، یہ علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت سے علماء کرام نے ہر ممکن کوشش کی، الیکشن کے حوالے سے ہر کوشش کی کہ ہم کسی طرح ملک پاکستان میں اسلام کو زندہ کر سکیں، لیکن وہ جو مولانا حسین احمد ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کہ یہاں پر لبرل بین لوگ آگے آ جائیں گے، وہ اسلام کے معنوں میں نافذ ہی نہیں انہیں دیں گے، وہ آج تک چل رہا ہے۔ علماء کرام نے محنت کر کے شکیں تو ڈلوائی، آئین کا حصہ تو دین اسلام کو بنوایا، لیکن جتنے وزرائے اعظم پاکستان کے آئے، صدر آئے، کسی نے بھی صحیح معنوں میں ان آئین حصوں پر عمل نہیں کیا جو اسلامی معاملات۔ جیسے آج تک ہمارے ملک کے پاکستان میں سود چل رہا ہے، آپ سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں، سود کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ، دن بدن فحاشی عریانی ہمارے پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے اتنے کوئی ایک موجودہ وزیر اعظم سے پہلے وزیر اعظم صدر جتنے گزرے ہیں سب نے کوئی صحیح معنوں میں بامانہ کردار ادا نہیں کیا۔ ابھی اس حکومت کے آنے کے بعد قادیانیت کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا، غیر مسلموں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا، سکھوں کے لیے گردوارے بنائے گئے، لیکن مساجد کو بند کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس حکومت کے آنے کے بعد بہت ساری مساجد کو گرایا گیا، میں خود گواہ، سنی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری مساجد کو گرایا گیا، بہت پرانی مساجد کو، کہ یہ غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی دوسری غیر قانونی چیزوں کو خود سے قانون کے اندر گنجائش پیدا کر کے قانونی بنایا گیا۔ تو آج جتنے لوگ آئے اس سے مولانا حسین احمد ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی جو سوچ تھی، اس کا مطلب ہے کہ فہم و فراست بہت اعلیٰ تھا، اللہ نے انہیں حق پر کھول دیا، اور ہمیں الحمدللہ شکر الحمدللہ کسی درجے میں تو آزادی حاصل ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزوں میں جیسے مدرسہ بنانے میں دین کی، جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں، مجھے یہاں کوئی پولیس روک نہیں رہی ہے، مجھے وہ ایسا نہیں کر رہی، بہت ساری ہمیں آزادی حاصل بھی ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صحیح معنوں میں ملک کے اندر نافذ کرنے والا معاملہ تو آج تک نہیں ہوا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو مذہبی آزادی تھی اس کو بھی سلب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس گورنمنٹ نے آگے ایک ایسا قانون پاس کر لیا کہ مسجد مدرسہ سب کچھ حکومت کی تعلیم میں جائے گا، اور ڈپٹی کمشنر جو چاہے مولانا صاحب کو ہٹا اسلام بندے کو، جس کو نماز نہیں آتی اس کو لگا دے گا کہ آپ جمعہ پڑھاؤ، تو کوئی عالم اس کو پاکستان کی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتا، ایسا قانون بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو مذہبی آزادی بھی واپس سے چھینی جا رہی ہے، تو ایک ضروری چیز سمجھانی جانی، اور دوسری چیز یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ مولوی ملک پاکستان کے خلاف، یہ ہمیشہ نیگیٹو بات ہے، غلط بات ہے، 100% غلط بات ہے۔ اس فقیر کو تقریباً 25 سال زندگی کا عرصہ گزر رہا ہے کہ میں علماء کرام صلحاء نظام کے صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، پورے ملک پاکستان میں بڑی جگہوں پر، چھوٹی جگہوں پر، ہر جگہ پہ جانا ہوا دین کی برکت سے، باہر ممالک میں جانا ہوا، علماء کرام کے ساتھ سفر ہوئے، مجھے آج تک ایک بھی مولوی ایسا دین والا نظر نہیں آیا جو ملک پاکستان کا لکھا۔ ہاں بعض لوگوں کو حکومتی جو اقدامات ہوتے ہیں جیسے قادیانی کو سپورٹ کرنا یا صحابہ کرام کے گستاخوں کو سپورٹ کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے حکومت وقت کے ساتھ شدید اختلاف ہوتے ہیں، ان کے شدید حامی ہوتے ہیں، ان کے مخالفت کرتے ہیں، ایسی چیزیں تو ضرور پائی جاتی ہیں، وہ ظاہر ہے دین کی وجہ سے، لیکن اس عاجز نے جتنا علماء کرام کو مخلص پایا، اس پاکستان کے حوالے سے میں نے کسی کو مخلص نہیں پایا۔ اور دوسری بات،
کہ ہمارا ملک پاکستان یہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا اور آپ کا آج 14 اگست کے مقدس دن پر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مقصد کو، اس نظریے کو نہ بھولیں. ہمیں خود ہمیشہ نظریاتی مسلمان بننا چاہیے. ساری زندگی ہم نظریاتی مسلمان بن کر رہے ہیں کہ ہم خالی اپنے گھر بات، اپنے قبیلے کی بات، اپنی گاڑی، اپنے بچوں تک محدود نہ رہیں. ہمیں ہماری سوچ عالمی ہونی چاہیے. ہمارے تمام مسلمانوں پر نظر ہونی چاہیے کہ سب مسلمانوں کے لیے، پورے ملک پاکستان کی، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ان کے لیے کیسے آسانی. اس کو بولتے ہیں نظریاتی مسلمان. ہم اپنے گھر کے مسلمان نہ بنیں. ہمارا تو یہی ہوتا ہے نا، بس کسی طرح میرا اپنا ذاتی گھر بن جائے، کسی طرح میرے بچے اچھے پڑھ جائیں، کسی طرح ہمارے پاس اچھی گاڑی آ جائے. یہ نظریاتی مسلمان نہیں. آج کا آج خواتین وہ گھر گھرے معاشرے کے مسلمان ہیں، وہ نظریاتی مسلمان نہیں. تو آج اس مقدس دن میں میں اور آپ نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نظریاتی مسلمان بنیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ پورے ملک پاکستان کو سوچیں گے. پورے ملک پاکستان کا ایک مقصد تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کلمہ اس پورے ملک پاکستان میں نافذ ہو. اس لیے میں ایڑی چوٹی کو زور لگاؤں، میں اپنے بچوں کو سکھاؤں، سمجھاؤں. میں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو نظریاتی بناؤں کہ بھائی بچہ، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، آپ نے اپنے گھر، اپنی گاڑی کو نہیں سوچنا، اپنی پوری امت کو سوچنا. پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان سب کی فکر کرنی ہے. ساری انسانیت کر سارے انسان مسلمان بن جائیں، وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بنے. سب کے بارے میں دل کے اندر رحم، نرمی، ہمدردی والا جذبہ ہونا چاہیے. جو فساد کرتے ہیں، جو ہمارے ملک پاکستان کو، جو اسلام کو، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے کوئی نرمی والا رویہ نہیں ہوگا. اچھا اس سے اگلی ضروری بات، ایک بات ہمارے ملک میں وطن کی محبت میں آگے سکھائی جاتی ہے. سب سے پہلے پاکستان ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے، دین کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارنے کے بعد، علماء کرام صلحاء نظام سے سیکھنے کے بعد، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بہت غلط جملہ. سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے یہ غلط، یہ ملحدین، ناسمجھ، جاہل لوگوں کا نظریہ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا نعرہ ہے. مسلمان کا نعرہ سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے دین اسلام. کیوں؟ مسلمان ایک گھر کا نہیں، ایک جگہ کا نہیں، وہ اسلام آباد کا نہیں، وہ ایک محلے کا نہیں، وہ عالمی سوچ ہے. سب سے پہلے اسلام، ہماری نظر سب سے پہلے اسلام ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اسلام کسی طرح نافذ ہو جائے، اسلام زندہ ہو جائے. کیوں؟ یہ اسلام، دین اسلام اتنا عظیم ہے کہ محبوب کل جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اتنی پیاری خوبصورت اس دین کی خاطر پتھر کھائے، اس دین کی خاطر اپنے دندان خوبصورت پیارے دندان مبارک شہید کروائے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، گالیاں سنی، کیا کچھ برداشت، کس خاطر؟ دین اسلام کی خاطر. وطن کے ساتھ محبت ہم ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے ہر بات پہ ترجیح دیں دین اسلام کو، کہ دین اسلام ہمارے ملک پاکستان میں زندہ ہو. اگر دین اسلام ہے تو ملک بھی ہے، اگر دین اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک ایسا ملک ہے جو ہمیں ہمارے دین کا مخالف ہے، وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے دین اسلام. ہاں، دین اسلام کے بعد ہم ملک پاکستان. اور پھر جب ملک پاکستان کی بات آئی، پھر دین اسلام کی کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، تو اس کے اندر وہی چیزیں ہونی چاہیے جو اسلام مخالف بات کرے، لبرل بات کرے. جیسے عورت مارچ ہوا تھا، میرا جسم میری مرضی، یہ اسلام مخالف باتیں، پاکستان کے نظریے کی مخالف باتیں ہیں. ہم ایسے لوگوں کی شدید مذمت کریں، ایسے لوگوں کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں. جتنا ہم سے ہو سکے اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، یہ اسلام نام کے دشمن ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے. کیونکہ پاکستان اپنی مرضی والا ملک نہیں ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کی اپنی ساری مرضی ختم. اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی، دین اسلام کی مرضی ہوتی ہے.
ہمارے پیارے ملک پاکستان سے دین اسلام کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کسی سیاسی پارٹی کا رکن نہیں ہوں, کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت میں آ کے بات نہیں کر رہا. پوری دنیا میں ملک پاکستان کی بڑی اہمیت آپ کو پتہ, واحد اسلامی ملک جو ایٹمی ملک ہے, اس کو دنیا میں باہر ممالک میں گیا ہوں تو میں نے خود ازبکستان, بخارا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں نے خود یہ ایک بندے سے ٹیچر تھا سے سنا کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ اسی طرح پاکستان جاؤں, پاکستان میں جا کے دین اسلام سیکھوں. پاکستان دین اسلام کے حوالے سے اس کا ایک نام ہے, یہ اسلام کا ملک ہے, ایٹمی ملک ہے, اور یہاں پر سب سے زیادہ مدارس ہیں. اور الحمدللہ علماء کرام جو دین اسلام کو لے کے چلے, سے مجھے یاد آیا کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین مدرسے, سب سے بہترین دینی تعلیم پاکستان میں دی جاتی ہے. آپ کو پتہ, یہ اچھے سے ذہن میں رکھیے گا, آپ کے مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ, سعودی عرب میں جو کہ اسلام کا گڑھ ہے, جہاں سے اسلام پھیلا, وہاں پر دینی تعلیم کا وہ نظام نہیں ہے بہترین جو پاکستان. الحمدللہ یہ علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ, یہ علماء کرام کی عظمتوں کا نتیجہ ہے. تو ہمارے دل میں ان علماء صالحہ کی بڑی عزت, عظمت, محبت ہونی چاہیے. اب ملک پاکستان سے دین اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے. کیسے دین اسلام کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے؟ مسجد مدرسے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, مولوی صاحب کا گلا بڑے اچھے انداز سے, خوبصورت انداز سے. تو میں اس آج کے مقدس دن پر آپ سب لوگوں کو نصیحت کروں گا, ہمیشہ اگر اپنی نسل میں دین کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا بیٹی مسلمان ہو, آپ مر جائیں, آپ کا بیٹا بیٹی آپ کی دعائیں مغفرت کرنے والا ہو, تو اس کے لیے مسجد مدرسے علماء کے ساتھ تعاون کریں. میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں, کیوں ایسی بات کر رہا ہوں؟ میں اپنی آنکھوں سے میں نے ازبکستان کا حال دیکھا, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ. ازبکستان کی شہر بخارا, سمرقند, تاشقند, یہ وہ کسی زمانے میں یہ علم کے گہوارے ہوتے تھے. دنیا سے لوگ علم سیکھنے, بخاری, قرآن, حدیث پڑھنے بخارا, سمرقند جاتے تھے. آج وہاں 99% مسلمان ہونے کے باوجود 95% مسلمان, 95% مسلمان وہاں پر سور کھاتے ہیں. وہاں مسجد کے اندر اب بھی کلب بنے ہوئے ہیں, وہاں مسجد کے حال کے اندر اب بھی مارکیٹیں بنے ہوئے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. کیوں؟ جب روس کا انقلاب ہے تو روس نے وہاں سے مسجد کو ختم کیا, مدرسے کو ختم کیا, مولوی کو ختم کیا. وہاں دین ختم ہو گیا, وہاں دین ختم ہو گیا. وہاں کے مسجد کے خطیب صاحب, مولوی صاحب جمعہ کی نماز پڑھانے آتے ہیں, ان کے چہرے پہ داڑھی رکھ نہیں سکتے, ان کے جسم پر وہ اسلامی لباس نہیں پہن سکتے. وہ آتے ہیں مسجد کے محراب میں, امامہ رکھا, سر پر رکھا, نماز باہر چلے گئے. مسجد وہاں عورت برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ مسجد مدرسہ مولوی ختم ہو. اس لیے اگر ہم اپنی نسل میں دین زندہ رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کی نسلوں کے اندر دین زندہ رہے, تو مسجد مدرسہ اور مولوی صاحب کے ساتھ تعاون کریں, ہر حوالے سے تعاون کریں. میں کوئی پیسے مانگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے لیے دعائیں کریں, خود دین سیکھیں, اپنے بچوں کو دین سکھائیں. یہ تعاون. مسجد کے لیے جگہ ہو, مسجد کو جگہ دیں, مدرسے کی جگہ آپ دے سکتے ہیں, جگہ دیں. دین کو زندہ کر, اصل دنیا کے اندر دین اسلام ہے. دین اسلام ہے تو ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس ملک کی عظمت, اس کی شان, اس کی عزت دین اسلام کے ساتھ, اس کی شان کلمہ طیبہ کے ساتھ. اور آج کے موقع پر آخری بات کر کے پھر سوال جواب جو نشست ہوگی انشاءاللہ. کہ کشمیر کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اس حوالے سے بات کر لیں. کشمیر ایک خطہ ہے, اس کے 3 حصوں پر انڈیا کا قبضہ ہے, جس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے, اور ایک حصے پر ملک پاکستان کا قبضہ ہے, جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. میں بہت ذمہ دار لوگوں سے بات کرنے کے بعد ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے آ کر وہ 3 حصے انڈیا کو گفٹ کر دیا تاکہ ہماری ایٹمی جنگ نہ ہو, کیونکہ ہم نے جہاد جیسے عظیم راستے کو چھوڑ دیا.
اور اس ملک اس آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس سے بھی آزاد لفظ ہٹا کے اس کو صوبہ بنایا جائے یا صوبوں کا حصہ بنایا جائے، ریاست کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ، میں کشمیری ہوں، کشمیر سے میرا تعلق ہے، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کی حیثیت کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اسلام آباد کی حیثیت کو ختم کیا جائے یا پنجاب کی حیثیت کو ختم کیا جائے، ہم اس کے مخالف۔ تو آج اس مقدس دن پر اس اسٹیج سے، کیونکہ ہمارے لوگ، ہماری آواز بہت جگہوں پر جاتی ہے، ہماری آواز کو واچ بھی کیا جاتا ہے، تو میں اپنے سب لوگوں سے، یہ ذمہ دار لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ کشمیر کے ایک 3 حصوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، بلکہ جہاد کر کے ان 3 حصوں کو بھی حاصل کیا جائے اور پھر اس کو بھی اسلام کا گہوارہ بنایا جائے، اور ملک پاکستان میں جو آئین کے اندر جو آئین اسلامی شکیں ان پر باقاعدہ عمل کیا جائے۔ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوئی تھی سود کو ختم کیا جائے اور فحاشی عریانی کو ختم کیا جائے، اور جتنے اسلامی نظام اصل مسلمان اسلامی نظام والا ہوتا ہے، تو خلافت راشدہ کا نظام، اسلامی نظام جو کہ عدل کا نظام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی شہادت کا دن گزرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن آ رہا ہے، ان سے جو چیز ہمیں ملتی دین اسلام کے لیے کوشش اور دین اسلام کا نظام، اس نظام کے لیے ہم سب کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دین اسلام کے نظام کے لیے ہر ممکن علماء کرام کا ساتھ دینا چاہیے۔ کبھی بھی یہ بے دین لوگ، لبرل لوگ دین اسلام کو نافذ نہیں کریں گے۔ دیکھ لیں یہ حکومت آئی تو ہم جیسے لوگ بھی پر امید ہو گئے تھے کہ مدینے کی ریاست کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج تک عملی اقدام بات کی جا رہی ہے، عملی اقدام ایک بھی مدینے کی ریاست والا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے کی ریاست کے نام پہ ہم سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان پر نظر رکھنا چاہیے۔ آپ خواتین ہیں، آپ نے بہت ساری مائیں ہیں، بہت ساروں نے مائیں بننا ہے۔ اللہ پاک سب کی زندگی خوشیوں والی، عافیت والی، سکون والی، عزتوں والی نصیب فرمائے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے اصل دین اسلام ہے، بیٹا تو دین والا ہے، اللہ والا ہے، سب کچھ ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، ہم میں سے ابھی کسی کو موت آ جائے، وہ قبر میں اس کو دفن کریں گے، تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب بولیں اونچی آواز سے بولیں، مجھے آواز آئے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ کسی کو یاد ہے؟ قبر میں جا سب سے پہلا سوال ہوگا مر ربک، اے انسان، اے مسلمان، تیرا رب کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 لفظ، اتنا چھوٹا سا سوال، تو یہاں دنیا میں کتنی ساری چیزیں کرتے۔ مر ربک، آج انسانیت کا نعرہ آ رہا ہے، انسانیت کا خیال کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، انسانیت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے دین اسلام۔ تو قبر میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو اللہ کے حقوق ادا کرنے والا وہ انسانیت کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ انسانیت کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک ما دینک۔ تو ہم آج اپنے اولادوں کو، اپنے ارد کے شاگردوں کو، دوستوں کو، سب کو بتائیں دین اسلام، دین اسلام، اور پھر ملک پاکستان کی ہم اس کو عزت دیں، محبت کریں۔ اور 14 اگست والے دن جو خوشی ہے، خوشی کیسے بنانی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم خوشی میں آپ میں سے باہر نہیں ہو سکتے۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ننگے ہو کے باہر ناچنا شروع کر دیں، ڈانس کرنا شروع کر دیں، یہ خوشی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی کا طریقہ بتایا گیا، جائز طریقے سے ہم خوشی منائیں۔ جھنڈا جھنڈا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے، جھنڈا لہرانا چاہیے ہمیں، لیکن جھنڈے کو اتنے جھنڈے بھی نہ لیں کہ وہ اس کو سنبھال بھی نہ سکیں، وہ کل گلیوں میں نہ پڑے، ہمارے پاؤں کے نیچے نہ۔ یہ ہمارا عظیم جھنڈا ہے، جھنڈا عزت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے بھائی بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بچے، نوجوان بچہ یہ آج جو باجے بجا رہا ہے، ناجائز حرام، جو میں نے اپنی آنکھوں سے 14 اگست کے رات میں لاہور سڑکوں پر اس خوشی کے موقع پر ناچتے دیکھا، لڑکے لڑکیوں کے ڈانس دیکھے، لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ بےہودہ حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھی، کہ شریف انسان اس کو سمجھ میں کیسے یہ زمین پھٹی میں پتہ چلا کہ کیا ہوا۔
مسلمان خوشی منا رہے ہیں، پاکستان آزاد ہونے کی خوشی منا رہے ہیں۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ملک پاکستان کے لیے کہ کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے قربانی دی، ہماری ماں بہنوں نے کیسی عزتیں لٹوا کے یہ ملک پاکستان ہمیں دیا، اور ہم آج وہی ناچ وہی گانے گا کے وہی بہنوں کی مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کی بیٹی کی عزتیں لوٹ خوشی منا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی جوان بچیاں وہ ننگی ناچ کے کپڑے ہٹا کے خوشی منا رہی، تو ہم خوشی بھی جائز کیسے بنائیں؟ وہ تب بنائیں گے جب آج مجلس میں آپ آئی ہیں، دین والی مجالس میں جائیں گی، دین سیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا خوشی کیا ہوگا۔ میں سخت بات کروں گا سمجھانے کے لیے، ہر جوان لڑکی کی خواہش ہوتی ہے مجھے اچھا خوبصورت ہسبینڈ ملے، مال و دولت والا۔ اب آپ کی خوشی پوری ہوئی، کیا آپ کپڑے اتار کے سب کے سامنے ننگا ناچنا شروع کر دیں گے؟ یہ کیا خوشی ہوئی کہ آج ہمارا نوجوان لڑکی وہ کپڑے اتار کے ظاہر ننگی ہوتی ہے، دین اس کو ننگا کہتا ہے۔ آپ حدیث پاک کا پڑھ کے دیکھ لیں، جو آج ہماری عموماً باہر نوجوان لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، جو لباس پہنا ہوتا ہے، ہمارا دین اس کو ننگا کہتا ہے۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہی شریعت کی حدود کے اندر رہ کر خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کے دن ہم ملک کے لیے بہت تڑپ دعائیں مانگے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو ہم اس کے اندر ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما کے اور ہم سب مسلمانوں کو اس کے ساتھ عزت محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں، اندرونی بیرونی جتنے دشمن ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جس قسمت میں ہدایت اللہ دور فرمائے۔ ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ آپ اپنے ہسبینڈ سے محبت کر سکتی ہیں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، آپ اپنی ماں سے محبت کریں گے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، آپ اپنے بھائی سے محبت کریں گے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، ٹھیک ہے؟ ہم ہر بات دین کے پابند، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگر کسی کے سوال ہے، یہ دروازہ کھول کے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، کسی نے لکھ کے بھیجنا تو وہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، یہ مجلس ختم کرتے ہیں۔ سوال ہے کسی کا؟ سب لوگ دعا کر لیں، دعا آج